السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، ترقیاتی فنڈز کے اوپر جو بات ہوئی کورٹ کے اندر، جو 5 ججز کا لارجر بینچ بھی بنا تھا، اس کے اوپر آج انہوں نے فیصلہ بھی سنا دیا. اور جسٹس قاضی فائز عزت صاحب، ہمارے محترم جج، انہوں نے اس کے اوپر نوٹس لیا تھا، جس کے اوپر پھر بینچ بنا، لارجر بینچ بنا، جو کہ پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے. تو اس فیصلے کے جو چیدہ پوائنٹ ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں. اور دوسرا پھر اس کا ایک چیز اور بھی ڈسکس کریں گے کہ ہمارے میڈیا کے اوپر پہلے ججز کے حوالے سے مخصوص چینلز کے اوپر کیا بات ہوتی تھی، اور اب اس سے یا تو پہلو تحقیق کی جاتی ہے، یعنی کہ اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے، یا پھر ایک مخصوص مقاصد کے تحت اپنے پسندیدہ چیزوں کو اٹھا کے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. پہلے میں یہ ججمنٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. تھوڑی سی جو چیز آپریشنل اس کا پارٹ ہے، ویسے تو 5 پیج کا ہے یہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. ترقیاتی فنڈز کے اوپر انہوں نے سب سے پہلے یہ لکھا ہے: It was observed in the court that Prime Minister enjoys protection for his person under Article 248 of the Constitution. یعنی کہ وزیر اعظم کو یہ پروٹیکشن ہے کہ وہ ترقیاتی فنڈ کے حوالے سے انہوں نے پروٹیکشن دی ہے، آئین اس کی اجازت دیتا ہے. یہ سب سے پہلے لکھا ہے چیف جسٹس صاحب نے، جو بتایا ہے. اس میں آگے جا کے جسٹس قاضی فائز عزت صاحب کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کی ہے، وہ پیراگراف نمبر 5 ہے، شاید 6. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایٹ دس اسٹیج ون آف اس، قاضی فائز صاحب بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، sought to place on record photocopies of certain documents stated received by him from some anonymous source through a WhatsApp message. Copies of such documents were handed over by the honorable judge to other. پھر دوسرے جج کو اس کی کاپی دی گئی جو ریسیو ہوئی تھی قاضی فائز عزت صاحب کو certain documents کی. اور a copy was also handed over to the learned Attorney General for the Pakistan. The honorable judge also stated that he was unsure if the documents were genuine. یعنی کہ جج نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کو اس چیز کا یقین نہیں ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے مستند ہیں، جینوئن ہیں، اصلی ہیں. تو آگے جا کے پھر وہ he further submitted that in any event the honorable judge would become a complainant. یہ اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں in the matter and that capacity it would not be appropriate for the honorable judge to hear the matter. کیونکہ وہ پہلے بھی ایک کیس میں وہ فریق ہیں وزیر اعظم کے خلاف، تو یہ نہیں کرتا. پھر آگے چیف جسٹس صاحب آگے خود لکھتے ہیں یا کہتے ہیں: The Chief Justice of Pakistan therefore observed that in these circumstances it would not be proper for the honorable judge, یعنی کہ قاضی فائز عزت صاحب کی طرف اشارہ کرے، to hear the matter, considering that he had already filed a petition against the Prime Minister of Pakistan in his personal capacity. Therefore, to uphold the principle of unbiasedness and impartiality, it would be in the interest of justice that the honorable judge should not hear matter involving the Prime Minister of Pakistan. ناظرین، یہ ہے وہ ججمنٹ یا وہ فیصلہ یا شارٹ آرڈر جو انہوں نے دیا ہے. تو اس میں ایک تو قاضی فائز عزت صاحب ہمارے محترم جج، سپریم کورٹ کے جج، اس کی طرف سے ایک تو یہ سوال اٹھتا ہے ان کی طرف کہ کیا انہوں نے جینون ڈاکومنٹ دیکھے بغیر اس چیز کا نوٹس لے لیا تھا؟ کیا اپنے طور پہ پہلے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اخبار میں خبر پڑھی تھی، پھر انہوں نے ایک جینون ڈاکومنٹ کے بغیر ہی انہوں نے اس چیز کی تسلی کیے بغیر اس چیز کا نوٹس لیا؟ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے. اور پھر جو ججز نے بتایا کہ وہ پہلے سے فریق ہیں اس میں، اس کے حوالے سے بھی سوال اٹھتا ہے. اور اس فیصلے کے حوالے سے ایک چیز اور بھی ہے شارٹ آرڈر میں، اس میں ایک قسم کی انڈائریکٹلی پرائم منسٹر صاحب کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو آل دو پروٹیکشن حاصل ہے 248 کے تحت، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا سائن کیا ہوا ڈاکومنٹ بھجوایا عدالت کے اندر. تو ناظرین، ایک تو اس سے پہلے قاضی فائز عزت صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو کنونشن سینٹر ہے اس میں ایک وکلا جو تھے
انصاف لائر فورم ہے جو بھی ہے ان کا، ان کے جو وکلا تھے وہ آئے تھے، ان کے اوپر بھی نوٹس لیا گیا تھا. اس میں دو چیزیں تھیں، ایک تو اس کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے، لیکن اس میں کہا یہ گیا تھا کہ جو لائرز تھے انہوں نے خود خرچہ کیا تھا اس کے اوپر انہوں نے لیا تھا کہ پرائم منسٹر وہ پورے پاکستان کا ہے تو وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں یا اس طرح ذاتی پارٹی فورم کے اوپر کیسے وہ خطاب کر سکتا وغیرہ وغیرہ. دوسرا، اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز تھیں یہ تو فیصلہ عدالت کرے گی، لیکن یاد کراتے چلیں اس قسم کی ایکٹیویٹیز نواز شریف صاحب اپنے پارٹی کنونشن کو بلانے کے لیے، جہاں پہ وہ پارٹی کے سربراہ بنے تھے، وہ ایز اے پرائم منسٹر پارٹی کے سربراہ بنے تھے، آن ریکارڈ ہے اس وقت یہ سارا کچھ ہوا تھا، لیکن اس ٹائم اس قسم کا کوئی بھی نوٹس نہیں لیا گیا تھا. اگلی ایک چیز اور، فریق کا تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ فریق تھے، تو اس طرح اس سے پہلے جو دھرنے کے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ایک اپنی فیصلہ دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر 2014 کے دھرنے کو روکا جاتا، یعنی کہ دنیا بھر میں ایک دھرنے یا پروٹیسٹ کیے جاتے ہیں جو کہ آئین کا آئینی طور پہ وہ جائز ہوتے ہیں، اس کو فیض آباد کے اس دھرنے سے ملا دیا گیا تھا جس میں تشدد بھی کیا گیا تھا، جس میں روکا بھی گیا تھا، اور بعد میں جس کا رزلٹ جو ہے وہ شیلنگ کی صورت میں آیا تھا، اس کو ملا دیا گیا تھا. تو وہ یہاں سے تھوڑا سا جج صاحب کو میرے خیال میں، اور دوسرا جو ان کے ساتھی ججوں نے کہا ہے، ججز نے خاص طور پہ چیف جسٹس صاحب نے، کہ آپ فریق ہیں، آپ اس کو نہیں میٹر دیکھ سکتے. تو ہم نے تو آج تک یہ سنا تھا کہ فلاں جج جو ہے وہ فلاں کیس میں کیونکہ فریق تھا یا اس کی باعث تھی اس میں وہ سائیڈ پہ ہو گیا. یہ تو ضرور سنا تھا کہ اس کو فلاں جج کو فلاں کیس کا حصہ بنانے کی کوشش کی. تو انہوں نے مثالیں دنیا بھر میں بھی اور پاکستان میں بھی بھری ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مطلب ہے کہ میں نہیں سن سکتا، میری کیونکہ باعث ہے، یا کسی کا بیٹا جب انوالو تھا، اس میں خیر افتخار چودھری صاحب کو بھی اس طرح مجبوری کیا گیا تھا، تو ثاقب نثار صاحب بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتے تھے، بلا لیتے تھے یا مداخلت وغیرہ کرتے تھے. تو اس میں تھوڑا سا دیکھا جانا چاہیے یہ چیز. اور یہاں پہ حکومت کی انہوں نے تعریف بھی کیا، حکومت کی ایک لحاظ سے اور بھی تعریف بنتی ہے. ناظرین، آپ کو یاد ہے جب پیناما کیس آیا تو ججوں کو، خیر یہ تو نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم شپ سے اترنے کے بعد، پرائم منسٹر شپ سے اترنے کے بعد کہا تھا کہ جج جو ہیں بغض سے بھرے بیٹھے ہیں، لیکن جس ٹائم وہ سٹنگ پرائم منسٹر تھے اس ٹائم ان کے ساتھ ان کے ایک کولیگ نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بت بھرے ہوئے ہیں کعبے کے اندر، پتہ نہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینکے. سٹنگ ججز کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا. اور موجودہ حکومت کی اور ان کے وزراء کی تعریف اس لیے بنتی ہے کہ ابھی تک اتنا کچھ سارا کچھ سامنے آ چکا ہے جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف، حالانکہ وہ ریفرنس بھی جو قانونی طور پہ ہے، یا وہ فریق بنے ہوئے یا وہ بنے ہوئے ہیں، وہ ایک قانونی جنگ ہے. لیکن میڈیا کے اوپر کم از کم ابھی تک محترم جناب آنریبل جسٹس ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات کسی بھی حکومت کی نمائندے کی طرف سے نہیں کی گئی، اوائڈ کیا گیا. اب آتے ہیں میڈیا کے اس حصے کی طرف. انہوں نے کہا کہ واٹس ایپ کے ذریعے مجھے کچھ میسیجز آئے تھے، تو اس میں وہ ڈاکومنٹ جینوین نہیں تھے یا جو بھی قاضی فائز صاحب نے اس میں کہا. تو واٹس ایپ کا سلسلہ جو ہے وہ تو جے آئی ٹی واٹس ایپ پہ بنتی ہے. یہ میڈیا میں اتنا شور شرابہ ہوا تھا کہ آج تک اس کے اثرات پائے جاتے ہیں. ابھی واٹس ایپ کے ذریعے اگر کوئی کسی جج کو ڈاکومنٹ آئیں اور اس کے اوپر وہ بغیر کسی تحقیق کیے وہ نوٹس لے اور پرائم منسٹر کو حاضر کرنے کے لیے کہہ دے، یا ان کو بلائے، یا ان کے ریمارکس کے حوالے سے ان کو جس بھی طریقے سے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جائے، تو کیا میڈیا کا وہ چنک جو واٹس ایپ جے آئی ٹی واٹس ایپ کے اوپر اتنی بات کرتا تھا اب کرے گا؟ ابھی نہیں کرے گا. کل بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی اس کے اوپر بات ہوگی. کہ یہ دیکھیں کوئی سوال اٹھائے گا اس چیز کے اوپر کہ جو جج ہیں انہوں نے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کچھ بات کیے اس کا نوٹس لے لیا اور بلا لیا. ناظرین، یہی جو مخصوص میڈیا ہے، یہ ثاقب نثار صاحب، افتخار چودھری صاحب، ٹھیک ہے، کسی حد تک اصولی طور پر اگر دیکھا جائے اگر وہ مداخلت کرتے تھے تو جس طرح آسمہ جہانگیر صاحبہ کہتی ہوتی تھیں کہ پھر حکومتوں کی کیا ضرورت ہے، اگر عدالتوں نے حکومتیں چلانی ہے یا ججوں نے چلانی ہے تو حکومتیں بند کر دیں. تو وہ جب مداخلت کیا کرتے تھے تو اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ میڈیا کے اوپر بھی بحث ہوتی تھی، کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ہوتا تھا، کہیں کالموں کے اندر ذکر ہوتا تھا. تو ابھی اگر وزیر اعظم کو بار بار بلایا جائے، کبھی کنونشن سینٹر پہ لیا جائے، کبھی یعنی کہ صاف ایک چیز نظر آ رہی ہو کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے یا کچھ کرنے چاہ رہے ہیں یا کوئی باعث نظر آ رہی ہو،
اب وہ میڈیا کا حصہ جو ہے اس اصول کو کیوں بھلائے بیٹھا ہے کہ کیا اب مداخلت نہیں ہو رہی، یا اگر مداخلت اب ہو رہی ہے تو اب جائز ہے، تو اس وقت وہ کس طرح ناجائز تھی؟ اگر اس وقت ناجائز تھی تو کیا ابھی بھی ناجائز نہیں ہے کہ سٹنگ پرائم منسٹر کو بار بار بلایا جائے؟ یا اس وقت ایک اپنے مقاصد تھے، اپنے ایک پسندیدہ پرائم منسٹر تھے تو ان کے بچانے کے لیے ججز کے اوپر تنقید کی جاتی تھی، اب وہ کیونکہ پرائم منسٹر اگر باعث ہے تو اصول تو کبھی تبدیل نہیں ہوتا، اصول تو ایک ہی رہتا ہے۔ اور یہاں پہ بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، جس طرح انہوں نے نوٹس لیا اتنی جلدی میں یا بغیر تحقیق کیے، میں بڑا زبردست ہے کہ میری اپنے ایک میں کسی زمانے میں فارماسیوٹیکل میں تھا، تو میری اپنے ایک باس کے ساتھ تھوڑی سی ٹسل تھی۔ تو صبح یہ شرط ایک قسم کی ہماری ریس ہوتی تھی کہ وہ میرے کیونکہ باس تھے، مینیجر تھے، تو ریس ہوتی تھی کہ پہلے میں پہنچوں گا کانٹیکٹ پوائنٹ پہ جو بھی ہمارا ہاسپٹل میں ہوتا تھا، 9 بجے کا ٹائم، یا پہلے وہ پہنچیں گے۔ میں اگر کہیں 3-4 منٹ 2 منٹ لیٹ ہو جاتا تھا تو وہ پہلے پہنچ جاتے تھے، ان کی بھی اتفاق سے اس وقت گاڑی نہیں تھی، موٹر سائیکل تھی، اور اکثر میں پہنچ جاتا تھا۔ تو وہ کیونکہ مینیجر تھے، مجھے وہ تھوڑا سا شرمندہ کرنے کے لیے، میں کوئی اور ورڈ استعمال نہیں کرتا، شرمندہ کرنے کے لیے ایک بار وہ جب اپنے موٹر سائیکل پہ میرے سے صرف 1.5 منٹ پہلے پہنچے، انہیں ڈاؤٹ تھا کہ کسی بھی لمحے اب آیا کہ اب آیا، لہٰذا وہ جلدی میں صرف مجھے شرمندہ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے جلدی میں اپنے موٹر سائیکل کی جو چابی تھی وہ بھی نکالنا بھول گئے۔ میں بعد میں موٹر سائیکل پہ آیا، میں نے دیکھا کہ میرے باس کی موٹر سائیکل کی چابی لگی ہوئی ہے۔ اس سے میں اندر گیا، ان کی چابی نکالی اور اندر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے پہ بات کرتے، میں نے انہیں کہا کہ آپ، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اندر بیٹھنے کی، میرے سے پہلے اندر بیٹھنے کی جلدی تھی تاکہ آپ دکھا سکیں کہ آپ میرے سے پہلے آئے ہیں، لیکن آپ اپنی چابی بھول آئے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے موٹر سائیکل کا بھی نقصان ہو سکتا تھا۔ ناظرین، باعث پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے انسان کے اندر جتنی مرضی پائی جائے، لیکن اس میں اپنا نقصان کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہی ہوتا ہے کہ اپنے ساتھی ججز کے ہاتھوں سبکی اٹھانا پڑتی ہے۔ آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔